بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا خوش نصیب امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ جو حکمران، جو صاحب اختیار عوام کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، شریعت کی بالادستی کو ملحوظ رکھتا ہے، شرعی احکامات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، ان کی پابندی کرتا ہے، یقیناً وہ حکمران، وہ مسلمان، وہ انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل قدر ہے اور قابل ستائش ہے۔ یقیناً جتنا بڑا انسان کا منصب، عہدہ، ذمہ داری، دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ حکمران کیونکہ تمام رعایا، عوام اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے عادل حکمران کا عوام پر، رعایا پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ عوام اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ جس طرح کی سوچ، فکر، عقیدہ، نظریہ حکمران کا ہوتا ہے، اسی طرح کی عوام ہوتی ہے۔ اگر عوام نافرمان ہے، باغی ہے، بددیانتی ہے یا ماب تول میں کمی کرتی ہے، یقیناً اس میں حکمران کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ عوام کی بدعمالی میں یا ان کی نیک بختی میں یا ان کے اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں، جہاں پر دیگر چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر حکمران کا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ عادل حکمران کی بہترین نشانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، بہترین حکمران وہ ہیں، اچھے حکمران وہ ہیں، عدل و انصاف کرنے والے حکمران وہ ہیں جو عوام سے محبت کریں اور عوام ان سے محبت کرے۔ وتصلون علیہم ویصلون علیکم، عوام ان کے لیے دعائیں کریں اور وہ اپنی عوام کے لیے دعا کریں۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب حکمران دین پسند ہوں، مذہب پسند ہوں، عدل و انصاف کے پیکر ہوں، صدق و امانت داری کے وہ بے مثل نمونہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم، وہ حکمران انتہائی بدنصیب اور برے ہیں جن سے عوام نفرت کرتی ہو اور وہ اپنی عوام سے نفرت کرتے ہوں۔ وتلعنونہم ویلعنونکم، عوام ان پر لعن طعن کرتی ہو، برا بھلا کہتی ہو، اور حکمران اپنی عوام کو لعن طعن کرتی ہوں۔ تو ایسے حکمرانوں نے اگر جائزہ لینا ہو اپنے آپ کا، تو وہ دیکھ لیں کہ عوام کے متعلق عوام ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو عدل و انصاف کا سب سے اہم تقاضا عوام کی دعائیں لینا، عوام کے لیے دعائیں کرنا، عوام سے محبت کرنا، ان کی ہمدردی، دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کی بھلائی، بہتری کے لیے دن رات محنت کرنا اور رب تعالیٰ کے نظام کی بالادستی کے لیے جستجو محنت کرنا۔ یقیناً عدل و انصاف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو قانون فراہم کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت ہی عدل و
احسان کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی شریعت وہ کامل عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ شریعت کی بالادستی اور شریعت کے نفاذ کے بغیر صحیح معنوں میں نہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے مطابق کوئی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی معاشرے میں حقیقی معنوں میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے، امن و امان کے لیے اور تمام طرح کے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کے دین کی بالادستی اور شریعت کا نفاذ ضروری ہے۔ تو جو حکمران، جو صاحب اقتدار افراد جس قدر اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں گے، شریعت کا نفاذ کریں گے، وہ اسی قدر عدل و انصاف کر پائیں گے، اور اسی قدر وہ عوام کی دعاؤں کے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔